میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ کیوں لیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ، میں نے ہاتھ بڑھایا تھا اور میرا ہاتھ اللہ کے فضل و کرم سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں جنت سے ایک خوشہ توڑ لوں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے وہ خوشہ توڑ کیوں نہیں لیا تھا، کیوں نہیں توڑ لیتے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا او صحابہ تم جانتے بھی ہو تمہاری عمریں تم کھاتے کھاتے تمہاری عمریں ختم ہو جاتی، اللہ کے فضل سے وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا۔ اب ذرا اس بات کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ کر آپ کا دست مبارک جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ہے 500 سال کا عرصہ۔ 500 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے، یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان سے 5ویں اور 5ویں آسمان سے اور چھٹے آسمان سے 7 آسمان کی دوری 500 سال کا عرصہ۔ اس حساب سے 5 7 35 بنتے ہیں، یعنی 3500 سال کا عرصہ اللہ کے حبیب مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنا دست اقدس 3500 سال کا لمبا عرصہ ایک لمحے میں طے کر سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان میرا عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے مزار پر انوار سے ہم گناہگاروں کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس لیے کہ میرے امام نے عقیدہ دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضانی غوث اعظم، فیضانی تاج الشریعہ، بھائی زندہ باد زندہ باد۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب ہمیں ان کی شان معلوم ہوگی جبھی نا تو ہمیں اس بات کی اہمیت ہمارے دل میں ان کی محبت بڑھے گی نا۔ ہمیں جب ان کی تاریخ ان کی سیرت و کردار کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا معلوم ہوگا اور ہم دوسروں کو کیا درس دیں گے۔ آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جلدی مختصر سے ملاحظہ فرماتے چلیں۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے چلیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے نور کو جمع فرمایا۔ نور کو جب پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد ان نوروں میں انبیاء میں سے ایک نور بہت چمک رہا تھا، بہت روشن و تابناک تھا۔ اللہ اکبر، بارگاہ رب العزت میں ان انبیاء کے نوروں نے عرض کی اے رب قدیر اتنا چمکدار اتنا روشن نور کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے حبیب کا نور ہے۔ اور انبیاء سنو اور رسولوں سنو، اللہ نے فرمایا میں تمہیں رسول تمہیں نبی اسی صورت پر بناؤں گا، اسی شرط پر بناؤں گا، تم میرے نبی پر ایمان لاؤ جب میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، پہلے پارے میں آپ اس کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں مسکن عطا فرمایا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مصلیتوں کے تحت حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا اور زمین پر اللہ نے بطور سزا اللہ رب العزت نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ اللہ اکبر، اتنے عرصے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ اکبر، وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ نے چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو القا فرمائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ دعا کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا؟ محدثین مفسرین
اور مستند کتب احادیث و تفاسیر میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے نبی ہمارے اور آپ کے نبی کو وسیلہ بنایا تھا، تب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ ارے میرا دل چاہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے، سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور میرے ذہن میں یہ اشعار گردش کرتے ہیں، اللہ اکبر، کسی شاعر نے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے، کہتے ہیں وہ فصل ربی کی سحر کا اجالا، وہ فصل ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر بوالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش بالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر بوالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں میں آلہ، وہ تقوی میں احسن، وہ سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، اللہ اکبر، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، کون آ گیا؟ لقد جاءکم من اللہ نور، کون آ گیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ارے واہ بھائی، واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ اللہ کے حبیب کی شان، ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کی عظمتیں رفعتیں کیا ہے، تبھی تو معلوم ہوگا، ہمارے دلوں میں عشق پیدا ہوگا۔ اور یہ محفل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قائم کی گئی ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ جب ابتدائی زمانہ تھا، صفت جلال جب غالب تھی، جب کوئی حضور غوث پاک کا نام ناپاکی میں لے لیتا تھا تو وہ ختم ہو جایا کرتا تھا، اور اس صفت جلال کا اثر یہاں تک باقی ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو حضور غوث پاک کا نام لینا تو غریبی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ صفت جلال کا اثر ہے۔ حضور غوث پاک اپنی مریدوں میں بیٹھے ہوئے جلوہ فرماتے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھے۔ آپ نے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں، میرے سر پر، میری پیشانی پر ہے، تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی ہے، ہندوستان کا شہنشاہ ولایت بنا دیا۔ اور اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو مرتبہ دیتا ہے نا، کسی کو نواز دیتا ہے نا، تو انسان میں سب سے پہلی جو بیماری، جو سب سے پہلا مرض جنم لیتا ہے وہ حسد ہوتا ہے، تکبر، گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایسے ایک ولی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے میری گردن پر حضور غوث پاک کا قدم نہیں۔ جب یہ اعلان فرمایا آپ نے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو یہ بولے نہیں میری گردن پر نہیں ہے۔ تو جب حضور غوث پاک نے یہ سنا نا
حضور غوث پاک اپنے مریدوں کے ساتھ، یہ اپنے مریدوں کے ساتھ ہیں، فرمایا جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہے۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے یہاں مسئلہ بھی بڑا عجیب بیان کیا جاتا ہے کہ اگر سور کا نام لے لو تو 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے، اور وہابی کے گھر پانی پی لے تب اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سور کہہ دیا تو زبان 40 دن ناپاک ہو گئی۔ وہابیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے محفلوں میں جائیں، کھانے کھائیں، رشتے تعلقات بنائیں، تب زبانیں ناپاک نہیں ہوتی۔ عجیب شریعت بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے اپنے مریدوں اپنے شاگردوں کے ساتھ اب جب حج کا موسم آیا تو کہنے لگے ہم اس بار حج پر چلیں گے، اور ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ہم اللہ پر توکل کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے حج پر جائیں گے، کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے ہم حج کے لیے جائیں گے۔ سفر تیار ہو گیا، اللہ اکبر، سب لوگ تیار ہو گئے، مریدوں اور شاگردوں کی ایک جماعت ہو گئی، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جاتے جاتے جب پیاس کی شدت بڑھ گئی نا، اللہ اکبر، پیاس کے مارے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ہونے لگے تو ایک گرجا گھر نظر آیا۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک نے فرمایا نہ تھا نا کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہے، اس بات کو ملاحظہ رکھیں۔ اللہ اکبر، گرجا گھر کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد ان کے جو یہ اللہ والے اس گرجا گھر کے پاس گئے، اور جیسے ہی جاتے ہیں نا تو گرجا گھر کی جو بالکنی ہوتی ہے اس پر ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوتی ہے، اس پر ان کا دل آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد یہ گرجا گھر کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا